بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند امام اعظم کا سبق جاری و ساری ہے۔ اب موضوع چل رہا تھا شفاعت کے بارے میں۔ ہم نے پیچھے بھی احادیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ جہنمی کو، جو مسلمان جہنم میں گناہوں کے سبب ہو چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کیا کرے گا؟ جنت سے نکال کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے متعلق آج لواء الحمد کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی مقام محمود کے بارے میں کہ مقام محمود کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ مقام محمود ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شرف ہے۔ مقام کہتے ہیں مقام کو محمودن، یعنی ایسا مقام جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی جائے؟ تعریف کی جائے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام محمود بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح ان کو ایسا مقام عطا کیا جائے گا جو مقام کیا ہوگا؟ محمود ہوگا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت اس مقام پر فائز ہو کر تمام اپنی امتیوں کی کیا کرے گا؟ سرکار علیہ وسلم امتیوں کے شفاعت فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں مقام محمود کے بارے میں آج احادیث پڑھیں گے ہم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عطیت ان ابی سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عطیہ سے روایتیں وہ حضرت ابو سعید سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی: اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اسا یعنی ان قریب اللہ تعالیٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا فرمائے گا۔ ان قریب تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا فرمائے گا۔ یا باسا کا یعنی فائز کرے گا، عطا کرے گا۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال المقام المحمود الشفاعت۔ مقام محمود کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شفاعت ہے، یعنی حضور کو وہ مقام عطا کیا جائے گا جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہو کر تمام امتیوں کی، گناہ گار امتیوں کی کیا فرمائیں گے؟ شفاعت فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعذب اللہ تعالی قوما من اہل الایمان بذنوبہم۔ اللہ تعالیٰ عذاب فرمائے گا ایک قوم کو، اہل ایمان میں سے ایک قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب فرمائے گا بذنوبہم، اہل ایمان نے جو گناہ کیے ان گناہوں کے سبب اہل ایمان کو، اہل ایمان کی ایک قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب کرے گا۔ ثم یخرج، پھر اللہ تعالیٰ اس اہل ایمان کی قوم کو کیا کرے گا؟ نکالے گا بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے، سرکار کی شفاعت کے سبب سے، سرکار کی شفاعت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس قوم کو جہنم سے نکالے گا۔ فَيُؤْتَى بِهِمْ نَهْرًا، تو اس قوم کو ایک نہر کے پاس لایا جائے گا۔ فَيُؤْتَى بِهِمْ نَهْرًا، تو اس قوم کو، ان قوم والوں کو ایک نہر کے پاس لایا جائے گا۔ يُقَالُ لَهُ الْحَيَوَانُ، جس نہر کو کیا کہا جاتا ہے؟ حیوان۔ یہ حیوان کس کا نام ہے؟ اس نہر کا نام ہے جس نہر کے پاس ان کو لایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، فَيَغْتَسِلُونَ فِيهِ، تو وہ لوگ اس نہر میں کیا کریں گے؟ غسل کریں گے، نہائیں گے۔ ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيُسَمُّونَ فِي الْجَنَّةِ جَنَّةِ الْجُحَنَّمِيِّينَ، غسل کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جو جنت میں ہوں گے نا، جنتی پہلے سے، وہ ان لوگوں کو کیا کریں گے؟ جہنمی کہیں گے۔ جیسے ہم نے پیچھے حدیث کے اندر پڑھا کہ اہل جنت ان کو کیا کہیں گے؟ کہ یہ جہنمی ہیں، ان کو جہنمی نام پڑ جائے گا کہ یہ پہلے جہنم میں داخل ہوئے تھے، اب یہ جنت میں آئیں۔ ٹھیک ہے، تو یسمون فی الجنت جہنمین، ان کا نام رکھا جائے گا جنت میں جہنمین، یعنی جہنمی۔ ثم یطلبون الی اللہ تعالی فیذهب عنہم ذلک الاسم،
پھر وہ مطالبہ کریں گے، یطلبون الی اللہ، پھر وہ مطالبہ کریں گے، جیسے ہم نے کل پڑھا کہ وہ استغاثہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. کیا استغاثہ کریں گے؟ کہ ان سے وہ نام کیا ہو جائے، دور ہو جائے. ثم یطلبون الی اللہ یذہب عنہم ذالک الاسم، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے وہ نام، جہنمی جو نام تھا، ان سے وہ جدا کر دے گا، وہ نام لے جائے گا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، مفہوم ملتا جلتا ہے پچھلی حدیث کے ساتھ. تو اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے، روایت یعنی ایک روایت میں ہے، قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یخرج اللہ قوما من آل النار من آل الایمان والقبلۃ، اللہ تعالیٰ جہنمیوں میں سے، ترجمہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ جہنمیوں میں سے اہل ایمان اور اہل قبلہ، اہل ایمان اور اہل قبلہ کی ایک قوم کو نکالے گا. اللہ تعالیٰ نکالے گا ایک قوم کو، جہنمی قوم کو، من اہل النار یعنی جہنمی قوم کو نکالے گا، من اہل ایمان والقبلۃ، اہل ایمان جو قوم اہل قبلہ ہوگی، اہل ایمان ہوگی، بشفاعت محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سبب، شفاعت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالے گا. وذالک هو المقام المحمود، اور وہ مقام محمود ہے. فیوتا بہم نہرن یقال لہ الحیوان، تو ان کو ایک نہر کے پاس لایا جائے گا، جس نہر کو کیا کہا جاتا ہے، حیوان کہا جاتا ہے. فیلقون فیہ، تو ان کو اس نہر کے اندر کیا کیا جائے گا، ڈالا جائے گا. فَيَنْبُتُونَ بِهِ كَمَا يَنْبُتُونَ السَّعَارِيرُ، تو وہ اس میں اگیں گے، يَنْبُتُونَ بِهِ، تو وہ اس نہر میں اگیں گے، کما يَنْبُتُونَ السَّعَارِيرُ، جس طرح کیکڑے، اس طرح کیکڑے کیا کرتے ہیں، اگتے ہیں. صحیح ہے. ثم یخرجون منہ، پھر وہ اس سے نکلیں گے، کس سے نکلیں گے، اس نہر سے نکلیں گے. وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہوں گے. فَيُسَمُّونَ فِيهَا الْجَحَنَّمِيِّينَ، پھر ان کو اس جنت میں جہنمی نام دیا جائے گا، یا ان کا نام جہنمی پڑ جائے گا. ثم یطلبون الی اللہ تعالی، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، طلب کریں گے، ان یذہب عنہم ذالک الاسم، کہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ نام دور کرے. فیذہب عنہم، تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ نام دور فرمائے گا. صحیح ہے. آگے کہتے ہیں، زاد فی آخر ہی فیسمون اتقاء اللہ، اور اس روایت کے آخر میں یہ بھی زائد کیا گیا ہے، فیسمون اتقاء اللہ، تو ان کا نام اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ بندے رکھا جائے گا. اتق اللہ ان کا نام رکھا جائے گا. جہنمین ان کا نام ہٹا کر ان کا نام کیا رکھا جائے گا، اتق اللہ، اتقاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ. بروا ابو حنیفہ حاضل حدیث ہے، اس حدیث کو امام اعظم ابو حنیفہ نے روایت کیا ہے. کس سے روایت کیا ہے، ان ابی شداد بن عبد الرحمن، ابو شداد بن عبد الرحمن سے انہوں نے یہ روایت کی ہے. ان ابی سعید، اور عبد الرحمن، شداد بن عبد الرحمن نے ابی سعید سے یہ روایت کی. صحیح ہے. جی یہ روایت کلیئر ہے. یہ روایت کلیئر ہے تو پھر آگے چلیں.
نہیں نیچے والا حصہ ہے نہیں، دوسری حدیث ہے نا ایک حصہ ہے جی. اچھا یہاں سے چلیے جی پل یہاں سے یہاں سے کہیں آپ بتا دیجیے گا تو. جی ایک روایت میں قال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج اللہ قومن، اللہ تعالیٰ ایک قوم کو نکالے گا، من اہل النار، جہنم کی ایک قوم کو نکالے گا. وہ قوم کون ہوگی؟ من اہل الایمان، اہل ایمان والوں میں سے ہوگی، والقبلات، اور اہل قبلہ میں سے ہوگی. بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس قوم کو نکالے گا. ہو سکتا ہے آپ کی جہاں نیٹ ورک کا ایشو ہو، یہاں پر آواز صحیح آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ابھی ابھی صحیح ہے. وذالک هو المقام المحمود، اور وہ مقام محمود ہے. فیوتا بہم نہرن، تو اس قوم کو نہر کے پاس لایا جائے گا. یقال لہو الحیوان، اس اس نہر کو کیا کہا جاتا ہے؟ الحیوان کہا جاتا ہے. فیلقون فیہ، تو ان کو اس نہر کے اندر ڈالا جائے گا. فینبتون بہ کما ینبت السعاریر، تو وہ اس نہر میں اگیں گے. اگنا ٹھیک ہے، نبات، انبت، اس کا مطلب ہوتا ہے اگنا. تو وہ اس نہر کے اندر اگیں گے جس طرح سعاریر یعنی کیکڑے، جس طرح کیکڑے اگتے ہیں اس طرح وہ بھی اس نہر کے اندر اگیں گے. ثم یخرجون منہ، پھر وہ اس نہر سے نکلیں گے. ویدخلون الجنت، اور جنت میں داخل ہوں گے. فیسمون فیہا الجہنمین، جہنمیین، پھر ان کو اس جنت میں جہنمی کہا جائے گا، یعنی ان کا نام جہنمی رکھا جائے گا. یعنی لوگ ان کو جہنمی کہیں گے کہ یہ پہلے جہنم میں داخل تھے، اب جنت میں آئے ہیں. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں گے. ثم یطلبون الی اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ نام کیا کریں؟ دور کر دیں. فیذھب عنہم، تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ نام دور کر دے گا. یعنی ان کا جو نام جہنمی پڑ گیا تھا وہ نام کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. پھر وہ اس نام سے مشہور نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. جی